السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر آج ہم چل رہے ہیں، اور کل جو ہم نے منظر دیکھا، ایک گروہ ہے وہ تپش محسوس کر رہا ہے، تو آج ہم چلتے میں کچھ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو ہم بیمار محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ اب ہمیں چلنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، ذرا میں یہاں رک جاؤں، میں روزانہ بھول جاتی ہوں بتانا کہ یہ جو ہمارے گروپس ہیں، گروپ 1 یعنی درسگاہ اہل بیت، گروپ 1 2 3 4 5 6، یہ سیم گروپس ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی خواتین ادھر بھی ایڈ ہو رہی ہیں، پھر یہاں سے لیفٹ ہو رہی ہیں، پھر دوسرے گروپ پہ ایڈ ہو رہی ہیں، سیم گروپ ہیں یہ، آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے سیم ہی آپ کو لیکچر سنیں گے۔ تو ہم نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا، اور ہم نے بتایا کہ ہمیں کچھ بیماری سی محسوس ہو رہی ہے، کچھ ہمیں جو ہے تھکاوٹ لگ رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ ہم جو ہیں اب بیمار اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ ہاں، اب اس وقت جو ہے تم جو ہو بیمار ہو، تمہاری روح جو ہے وہ بیمار ہے۔ ہم نے کہا ہمارا جسم تو ہم نے دیکھا تھا کہ جمعے کے غسل کی وجہ سے اور بھی جو ہماری نیکیاں تھیں کہ وہ سیدھا نہیں تھا، جسم صحیح تھا، تو یہاں ہمیں کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں؟ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو روح کو بیمار کرتے ہیں۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جیسے جسم کو بیمار کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں روح کو بیمار کرتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں روحانی گناہ۔ کیونکہ یہاں پہ تعلق جو ہے وہ روح کا ہے، تو یہاں پہ تمہاری روح جو ہے وہ بیمار ہو رہی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ بیمار ہوں گے اور پریشان ہوں گے تو یہاں تو طبیب بھی نہیں ہے۔ وہاں تو ہم اگر دنیا میں جسمانی طور پہ بیمار ہوتے تھے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے تھے، اور خدا ہمیں شفا دیتا تھا ڈاکٹر کے ذریعے۔ تو ہم خوفزدہ ہونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا ایسے جو ہے وہاں پہ مرض تھے کہ جو ہماری روح کو لگے اور اس نے ہمیں بیمار کر دیا، کیونکہ اب بالکل ہمارے اندر طاقت نہیں ہے چلنے کی، اور ہم ایک جگہ پر اب بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ یعنی اتنی شدت لگ رہی ہے، ایک کیفیت ہو رہی ہے جیسے انسان کو بخار میں ویکنس ہونے لگتی ہے، اب وہ حالت ہو رہی تھی۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ وہ گناہ جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ چغل خوری، غیبت، جھوٹ، قطع رحمی، میوزک سننا، شادیوں میں جو ہے وہ سج کے سنور کے جانا، جبکہ قرآن کی آیتیں موجود تھیں کہ اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو۔ ایماندار عورتوں کو مخاطب کیا گیا۔ تم نے اس وقت شاید توجہ نہیں کی کہ تم ایماندار ہو یا نہیں ہو کہ خدا مخاطب کر رہا ہے۔ تم قرآن کے گروپس پہ تھیں، رمضان میں قرآن پڑھے، تلاوت کی، گروپس پہ پڑھے، کبھی توجہ نہیں کی کہ احکام کیا ہیں، کہ مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے، کہ خدا کا وہاں پہ حکم تھا کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کرتی پھرو، اور باقاعدہ سچ کے اور سنور کے گھر سے نکلتی تھیں شادیوں میں اور کہیں پہ بھی پروگرامز میں۔ تو ہم نے جیسے ہی سنا، ہم تو اور بالکل ہی جو ہے سمجھے ختم ہونے والی کیفیت میں آ گئے کہ ہم کھڑے تھے، کھڑے سے بیٹھ گئے کہ اب جو ہمارے سامنے پوری ایک پکچر چلنی شروع ہو گئی جیسے ایک فلم ہوتی ہے، اور بس اب تو ہم کیا کریں، کیونکہ یہاں پہ توبہ ہم کر نہیں سکتے، توبہ کام نہیں آئے گی، خدا سے معافی نہیں مانگ سکتے، جو بھی تھا دنیا سے کر کے آنا تھا۔ تو ہم نے اپنے علم دوست کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا کہ تم ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتے رہے، یقیناً تم نے دنیا میں ہماری رہنمائی کی ہوگی۔ اس نے کہا بالکل، کیونکہ میں نے تم سے دوستی کی اور میں نے تمہاری رہنمائی کی۔ میں نے ہر وقت موقع پہ تمہیں بتایا کہ یہ غلط ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغل خوری نہیں کرنی ہے۔ تو ہم نے اسے وہیں پہ روکا کہ دیکھو، چغل خوری کا معاملہ کیا کہ ہم کبھی کسی کی مدد کے لیے کسی کی بات کسی کو بتاتے تھے کہ وہ تمہارے لیے یہ خیالات رکھتا ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو اس نے کہا یہی وہ بیج تھا کہ جو تم نے دو مومنوں کے بیچ میں بو دیا۔
تمہاری وجہ سے ان کے دل خراب ہو گئے۔ میں نے تمہاری رہنمائی کی تھی کہ دو دلوں کو جوڑنا، آپس میں ملانا ایسا ہے کہ جیسے شب قدر میں پوری رات انسان جاگے اور اس کو درک کر لے، یعنی حاصل کر لے جو کچھ شب قدر میں خدا نازل کر رہا ہے، مگر تم توجہ نہ کر سکی، تم تھوڑا غفلت میں چلی گئیں۔ پھر جھوٹ بھی کہ معاملات اور حالات میں بولے گئے، جبکہ توریہ کرنے کا میں نے تمہیں سکھایا تھا۔ ہمارے علم دوست نے کہا کہ توریہ کرنا میں نے تمہیں سکھایا تھا۔ ہمیں یاد آیا کہ ہاں، ہمیں یہ علم تھا، ہم نے علماء کرام سے سنا ہوا تھا، یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ جھوٹ سے کس طرح بچا جائے، کہ ایسی بات کی جائے کہ سامنے والے سمجھے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور آپ اپنی بات بھی کہہ دیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ علم حاصل کیا تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم کسی کے گھر جانا چاہ رہے تھے اور نہیں گئے کسی وجہ سے، اور جب انہوں نے ہم سے پوچھا اور ہمیں معلوم تھا یہ ہم سے پوچھیں گی کہ آپ کیوں نہیں آئے، ہمارے ہاں فلاں نیاز تھی یا کوئی کام تھا، تو ہم نے پہلے ہی سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم توریہ کریں گے۔ اور ہم کبھی اپنے والدین کے گھر گئے تھے تو ہم نے کہا ہم اپنی امی کے گھر چلے گئے تھے، بھلے ہی ہم ایک ہفتے پہلے گئے تھے، ایک مہینے پہلے گئے تھے، مگر ہم نے ایسا کہہ دیا تھا۔ تو وہ جھوٹ بھی نہیں ہوا، سامنے والا سمجھ گیا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو ہمارا علم دوست مسکرایا کہ تمہیں ایسی بہت سی مثالیں دی گئی تھیں کہ جھوٹ سے بچ جانا۔ وہ ہمیں بتاتا جا رہا، اور ہمیں ہماری حالت جو ہے غیر ہو رہی کہ ہم نے علم حاصل کیا اور پھر کیا کرا، ہم نے توجہ کیوں نہیں کی، غافل کیوں ہو گئے، غیبتیں بھی ہو گئیں، کسی کی کوئی بات بری لگی، کوئی چیز بری لگی۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں تم جب اس موقع پہ تھیں، میں نے تمہاری وہاں رہنمائی کی کہ موضوع کو بدل دو، بات کو گھما دو، جیسے کہتے ہیں نا، موضوع چینج کر دو، کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ اس وقت مظلوم ہے، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی صفائی پیش کر سکے، اس پہ کوئی تہمت بھی لگ جائے، الزام بھی لگ جائے، غیبت تو ہو رہی ہے۔ اور بہرحال تہمت، اور اس کا تو ہم ایک الگ بتائیں گے کہ اس گھاٹی پہ کتنی تکلیف ہوگی کہ تہمت لگانے پہ۔ تو بہرحال اب یہ ہم سن رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اب تو ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ اب تم کیا ہماری یہاں مدد نہیں کرو کہ تم نے دنیا میں کی؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ ساتھ ایک اور دوست بھی بنایا ہوتا تو یقیناً تمہاری مدد ہو جاتی۔ تو ہم تھوڑا سا ریلیکس ہوئے کہ کوئی ایسا موجود ہوگا یقیناً کہ ہم نے وہاں دوستی کی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ کون سا دوست ہونا چاہیے جو اس وقت مدد کرے؟ تو اس نے کہا عمل۔ ایک میں تمہارا دوست علم، ایک تمہارے ساتھ دوست عمل تھا۔ جب بھی میں نے تمہیں کوئی علم کی بات بتائی تم نے فوراً اس پہ کہا لبیک، مطلب تم نے کہا کہ ہاں میں نے سنا، میں نے سمجھا، اور پھر تم نے عمل کو دوست بنایا کہ اب میں عمل کرتی ہوں۔ خدا نے تمہارے لیے وہ کام آسان کیا، خدا نے تمہاری کوشش کو دیکھا اور تمہیں آگے کی طرف لے کے گئے۔ کیا تم نے عمل سے دوستی کی؟ تو بالکل ہمیں یاد آیا کہ ہاں، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم عمل کو ناراض بھی کر دیتے تھے مگر اپنی کوشش کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا بالکل ہمارے پاس عمل کی دوستی ہے، ہمارے پاس بہت سی چیزوں کے حل ہیں۔ تو علم دوست مسکرایا کہ بالکل، کیونکہ جب تم عمل کو ناراض کرتے تھے تو میں تمہاری رہنمائی کرتا تھا، وہاں پہ بتاتا تھا کہ دیکھو اگین توبہ کا در کھلا ہے، خدا سے توبہ کر لو کہ میں اب آئندہ نہیں کروں گی۔ تو ہم نے کہا بالکل، جب ہم نے عمل سے دوستی کی تو ہم نے عمل کرنے کی کوشش بھی شروع کی کہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، قطع رحمی سے بچے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری رہنمائی کی کہ توبہ کا در کھلا ہے، سچے دل سے خدا سے توبہ کرو، جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں، اس کے آخرت کے نامہ اعمال میں درود، استغفار، کوئی سورہ جو بھی حسب حیثیت ہے اس کے آخرت باکس میں ڈالو کہ میں نے جس کی غیبت کی، خدا یہ اس کے نامہ اعمال میں جائے اور میرے نامہ اعمال سے کچھ ختم نہ ہو، کیونکہ جب غیبت کی جاتی ہے تو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، بغیر محنت کے اسے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ بہت گنہگار ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ
وہ جو بھی گناہ کر رہا ہے وہ ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بیٹھے بیٹھے جا رہی ہیں، وہ تو کوئی محنت بھی نہیں کر رہا، اور ہمارے نامہ اعمال سے ہٹ رہی ہیں اور اس کی برائیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے تو بڑا اچھا ہو گیا۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ ہمیشہ میں نے تمہاری رہنمائی کی اور تم نے عمل سے دوستی کی، تم نے فوراً عمل کیا، توبہ کی، درود استغفار اس کو ہدیہ کیا کہ خدا میرے نامہ اعمال سے کچھ مائنس نہ کر، کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے جمع کیا ہے اور کچھ نہیں معلوم تو میری کس چیز کو قبول کرے گا، کس چیز کو رد کر دے گا، اس میں بھی کمی ہونے لگے گی تو میرا تو خزانہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا جو میں یہاں سے دنیا سے لے کے آئی ہوں۔ تو تم نے عمل کیا، توبہ استغفار کی، غیبت سے بچنے کی کوشش کی، جس کی غیبت کی اس کے لیے کچھ کر دیا، جھوٹ سے توبہ کی، توریہ کو سیکھنے کی کوشش کی کہ ایسا معاملہ کہ سامنے والا، جیسے ایک مثال یہاں پہ ضمن سمجھا دی جائے کہ جیسے کبھی ہم بزی ہوتے ہیں، کچن میں ہیں، کوکنگ میں ہیں، کسی کی کال آ رہی ہے اور ہمارے بچے ریسیو کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں کال آ رہی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ابھی کہہ دو مما بزی ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توریہ کا مسئلہ آ جائے، ہمیں پتہ ہے سامنے والا ناراض ہو جائے گا کہ ہم نے کہا ہم بزی ہیں، ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرسنالٹی کی کال ہو کہ ہم فی الحال چاہ رہے ہیں کہ ہم ریسیو نہ کریں، ابھی نہ کریں، بھلے ہی بعد میں کر لیں گے، مگر ابھی ہم کریں گے تو بہت لمبا ٹائم نکل جائے گا۔ تو ہم نے جیسے ہمارے بچے نے کہا کہ فلاں کی کال ہے تو ہم نے کہا کہ اسے کہو کہ مما گھر میں نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں بیلکنی میں چلے گئے، اپنے گھر کے صحن میں چلے گئے، یعنی گھر سے باہر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور بچے نے اتنی دیر میں وہاں پہ ہمارا میسج بتا دیا کہ مما گھر پہ نہیں ہیں، آئیں گی تو میں آپ کا میسج دے دوں گا اور کال بیک کر لیں گے۔ تو یہ توریہ کی ایک آدھ مثال تھی، امید ہے سمجھ میں آئے گی۔ تو اب یہ جو یہ بیماری ہمارے اوپر آئی اور ہم بیمار ہو گئے ان معاملات سے، اور جیسے ہی ہم نے یہ ریکال کیا کہ ہمارا عمل دوست ہے، ہم نے اس کو پکارا کہ ہم عمل کی طرف تھے، ہم نے توبہ کی، شادیوں میں اگر ہم بے حجاب گئے، بہت میک اپ ہیوی کر کر کے گئے، کوشش نہیں کی کہ کم سے کم کرنے پہ آتے آتے آئیں، اور پھر بالکل ہی ایسا ہو جائے کہ مکس گیدرنگ میں اگر جانا بھی پڑے مجبوری میں تو کسی ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، زیادہ اس محفل کا حصہ نہ بنیں کہ جہاں پہ یہ گناہ کے کام ہو رہے ہوں۔ تو ہم نے عمل سے دوستی کی تھی، اور الحمدللہ اب اس سفر میں علم اور عمل دو ساتھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تو بس آج کا سفر یہیں تک کہ علم سے بھی دوستی، عمل سے بھی دوستی، اور یہ دونوں ایسے سمجھیں اپنی زبان میں کہیں کہ جگری دوست ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ علم معلوم ہو اور انسان عمل کرنے لگے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔